دیکھیے، ہم ذہانت کو ناپنے کے لیے آئی کیو کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس کوشنٹ. اور انٹیلیجنس کوشنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مینٹل ایج کا مقابلہ کیا جاتا ہے آپ کی فزیکل ایج کے ساتھ، جو کہ ایک عام آدمی میں 100 ہونی چاہیے. اگر یہ 100 سے کم ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آئی کیو لو ہے، اور اگر یہ 100 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا آئی کیو زیادہ ہے. اب تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو کچھ بہت بڑے بڑے لوگوں کے آئی کیوز جانچے گئے، اور جس طرح آئنسٹائن کا نام آتا ہے، اور اس طرح اور بہت سے فلاسفرز کے نام آتے ہیں جن کے آئی کیوز 100 سے زیادہ تھے. تو ظاہر ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ قسم کے لوگ تھے. لیکن صرف آئی کیو زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی میں کامیاب بھی اتنے ہی ہوں گے. آپ ذہین ہو سکتے ہیں، لیکن ذہانت اور کامیابی میں بہت فرق ہے. یہ اسی طرح کا فرق ہے کہ جس طرح آپ اپنی کلاس میں ٹاپر ہو سکتے ہیں، بہت اچھے نمبر لینے والے ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ زندگی کے سفر پہ نکلتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، تو وہ ذہانت پیچھے رہ جاتی ہے اور کچھ اور چیزیں آگے آ جاتی ہیں، جس کو پھر لوگوں نے ای کیو کہنا شروع کر دیا، یعنی ایموشنل کوشنٹ، کہ آپ کو ذہانت کے علاوہ یا ذہانت کے ساتھ ساتھ ایموشنلی بھی بڑا سٹیبل ہونا چاہیے. ایموشنلی سٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے بات چیت کرنے کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ خواہ مخواہ کی لڑائی نہ ہونا، اگر کوئی کانفلکٹ ہو تو اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنی جو پلاننگ کرنی ہے اس کو اہمیت کس طرح دینی ہے، غیر ضروری چیزوں کو کس طرح آپ نے اوائڈ کرنا ہے، تاکہ الٹیمیٹلی آپ اپنے گول کی طرف جا سکیں. اور یہ ہمارے ای کیو میں آ جاتا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کا آئی کیو بھی اچھا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ای کیو بھی بہت اچھا ہونا چاہیے. اگر یہ بہت اچھا کمبینیشن بن جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ واقعی کامیاب لوگوں میں شامل ہیں. اب کچھ جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں میں ایک اور لفظ استعمال کرتا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس دو قسم کی نہیں ہوتی، یعنی آئی کیو اور ای کیو کے علاوہ آر کیو بھی کوئی چیز ہے. اور آر کیو جو ہے یہ ریفلیکس کوشنٹ ہے. یعنی آئی کیو کا مطلب تو یہ ہو گیا نا کہ آپ انٹیلیجنٹ ہیں، ہر کام آپ جانتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ذہانت سے کرتے ہیں. ای کیو کا مطلب ہو گیا کہ آپ نے بڑی تسلی سے کسی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی پلان کیا، اور پھر لوگوں سے بات چیت کی، نیگوسیشن اچھی کی، اور آپ کامیاب ہوئے. لیکن آر کیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ کام زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو سپر آف دا مومنٹ میں آپ کو کرنے ہوتے ہیں، یعنی سوچے بغیر یا سوچنے کے سے پہلے آپ کو ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں. اور یہ جو ہوتے ہیں یہ بالکل جس طرح نی جرک ہوتا ہے آپ کا، مطلب نی جرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھٹنے پہ کوئی چوٹ لگی یا اس پہ کوئی دباؤ پڑا تو ایک دم نی نے جرک کر دیا. یا اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ کہیں گرنے لگے یا کہیں پہ پھسلنے لگے تو ریفلیکسز فوری طور پہ آ گئے اور انہوں نے آپ کو بچا لیا. تو اسی طرح جو ریفلیکس کوشنٹ ہوتا ہے میرے نزدیک یہ بھی بہت ضروری ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت سے ڈیسیژنز ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے، جن کے اندر فوری طور پہ آپ کو یہ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، یا آپ کو ہوتا ہے کہ جی میں اس کو نکال دوں یا رکھ لوں، یا آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں کہہ دوں یا نہ کہوں. تو اس کے لیے نہ تو ایموشنل کوشن جتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور نہ انٹیلیجنس کوشن جتنی ذہانت چاہیے ہوتی ہے. بٹ یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ، اینڈ دیٹ از کالڈ آر کیو. میں اس کو آر کیو کہتا ہوں. اور آپ میں کچھ لوگ اتفاق کر سکتے، اس سے کچھ نہیں بھی کر سکتے، لیکن میرے نزدیک یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جہاں تک تعلق ہے آئی کیو کا، تو یہ کچھ تو خدا داد ہوتا ہے اور کچھ پڑھنے سے، سیکھنے سے، سمجھنے سے آپ کو آ جاتا ہے. اسی طرح جو آپ کا ای کیو ہوتا ہے یہ بھی آپ سمجھنے سے، سیشنز لینے سے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے، اپنے ماں باپ، اپنے ٹیچرز، وہ جو آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ساری تربیت آپ میں آ جائے تو تعلیم سے آئی کیو ہو جاتا ہے، تربیت سے ای کیو ہو جاتا ہے. اور جو آر کیو ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ آپ کی شخصیت کا ایک حصہ ہوتا ہے.
اور what kind of a person you are, how easily you can make a decision and how easily you can choose something. اور اس کے لیے کوئی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے یا تو آپ کی اپنی شخصیت کا عمل دخل ہوتا ہے، یا پھر آپ اس سچویشن سے جب بار بار گزرتے ہو یا اس جیسی ملتی جلتی سچویشن سے، تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے ڈیسیژن کیسے لینا ہے. تھینک یو.